اور سری لنکا سے چلتے چلتے عرفات کے میدان میں پہنچنا پڑا، اور مجھے میری بیوی دونوں کو وہاں جا کر اللہ سے معافی مانگنی پڑی۔ حضرت آدم نے اس گناہ کی معافی کے لیے کتابوں میں لکھا ہے 3000 سال تک آدم روئے۔ ایک روایت میں آتا ہے 300 سال تک حضرت آدم اور حضرت حوا روتے رہے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ کیا ہوا تھا غلطی؟ یہ دانا نہ کھانا۔ حضرت آدم کے دل میں یہ آیا تھا کہ بھائی یہ درخت تو اللہ پاک نے جو نشاندہی کی ہے وہ تو بڑا ہے، لیکن اسی کی نسل میں سے کوئی چھوٹا اس کا دانا کھایا تھا۔ وہ بڑا جو منع کیا تھا اس کا نہیں، منع کیا تھا اس کا نہیں، اس کی نسل کا جو چھوٹا تھا اس کا کھا لیا تھا۔ حوا نے آدم سے یوں کہا کہ دیکھ اللہ نے بڑے دانے کھانے سے منع کیا ہے، چھوٹے کھانے سے منع، یہ تو چھوٹا درخت ہے، اس سے کھا لے۔ یہ اتحادی غلطی ہوئی تھی، باقی اللہ منع کرے اور آدم کھا لے، یہ ہو سکتا ہے؟ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی سے کبھی کوئی نہ تو جان کر نہ تو انجانے میں کوئی غلطی ہوتی نہیں ہے، نبی معصوم ہوتے ہیں، صحابہ محفوظ ہوتے ہیں، صحابہ محفوظ ہوتے ہیں، نبی معصوم۔ اے میرے بیٹے شیش، گناہ کی معافی کے لیے جنت چھوڑ کر، گھر چھوڑ کر مجھے میدان میں جانا پڑا۔ آنے والی میری اولاد اگر بازار میں گناہ کرے، کھلے عام گناہ کرے، چوراہیوں کے اوپر گناہ کرے اور نافرمانی کرے، رات کو 12 بجے اور 1 بجے گھر پہ آ کر مصلی پر بیٹھ کر اللہ کے سامنے 2 قطرہ آنسوؤں کا بہا کر یوں کہہ دے اے اللہ غلطی ہو گئی معاف فرما دے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے سے گناہ ہو گیا، گھر سے باہر نکال دیا گیا، لیکن میری اولاد سے گناہ باہر ہوگا تو بھی گھر میں ڈال دیا جائے گا۔ نمبر 5، کیا سوال کیا تھا حضرت شیش نے؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ سب کو یاد ہے الحمدللہ۔ کیا سوال کیا تھا کہ اولاد کا مقام باپ سے بڑا ہوا کیوں؟ یہ سوال ہوا تھا نا، تو حضرت آدم نے 4 جواب دے دیے۔ 5واں جواب دیا، بیٹا گناہ کرنے، نافرمانی کرنے کی وجہ سے مجھ سے میرے کپڑے تو ختم ہو ہی گئے، جنت بھی مجھ سے چھین لی گئی، یہاں تک کہ میری بیوی کو بھی مجھ سے جدا کر دیا۔ حوا کو کہاں اللہ پاک نے بھیجا؟ جدہ میں، اور حضرت آدم کو سری لنکا کے اندر۔ دونوں کی ملاقات عرفات کے میدان کے اندر ہوئی، یعنی دونوں کو کتنا لمبا چوڑا فاصلہ، اور حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں ملے تو 40 سال کا فاصلہ گزر چکا تھا، 40 سال۔ بیٹا شیش، گناہ یہ نافرمانی کرنے کی وجہ سے میری بیوی تک کو مجھ سے جدا کر دیا، لیکن میرے آنے والی اولاد جو آئے گی چاہے اتنا گناہ کر لے، چاہے اتنی نافرمانیاں کر لے، چاہے اتنی شریعت کا جنازہ نکال دے اور اس کی ناتروں میں، ان کی شادیوں میں، اس کی ختنوں میں، چاہے اتنے قرآن کی آیتوں کو ذبح کر لے اور نبی کے طریقے کو توڑ دے، اس کے باوجود اس کی بیوی تو کیا، اس کے گھر کے مال و سامان کو بھی نہیں چھینا جائے گا۔ چھینا بھی اللہ نے؟ ارے ہم کھلے عام جو گناہ کریے تو اللہ جو دیوا اوپر قادر چھے تو چھینوا پر بھی قادر چھے نا۔ اللہ نے نافرمانی ہوتی ہوئی، قرآن نے دھجیاں اڑتی ہوئی، انا تمہیں شادیوں اندر فٹاکڑا پھوڑتا ہوئی تو اللہ تو قادر چھے کہ زمین میں تمہیں ڈھساوی دے۔ قادر نہ تھی اللہ؟ اللہ قادر نہ تھی؟ لیکن تم کیوں کر رہے ہو؟ تم اپنے مال کے بل بوتے پر دوسرے کو جلانے کے لیے، جماعت والا سو بول سے، مولوی نہیں تو عادت سے کہوانی، فلاں کون بولے گا میرے پاس تو مال ہے، مال میرے پاس مال ہے، مجھے مال دیا ہے، پھر کہے گا کس کا؟ اللہ نے دیا ہے مال۔ تو مال تجھے تو نہیں دیا تھا، ذرا قارون کا فہرست اٹھا کر تو دیکھ کتنا مال تھا، نمرود کا فہرست اٹھا کر تو دیکھ کتنا مال تھا، تجھے کیا مال ملا ہے؟ تجھے تو رتی بھی نہیں ملی، پھر بھی اللہ نے پکڑا نہیں جلدی سے، اللہ نے جلدی سے پکڑا نہیں۔ میں مانتا ہوں اور سمجھتا ہوں، اور علماء بھی مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سیٹھ صاحب، قاضی صاحب، حاجی صاحب، تیرا مال اس قابل نہیں ہے کہ مدرسوں میں لگے،
اس قابل نہیں ہے کہ مسجدوں میں لگے، اس قابل نہیں ہے کہ کسی یتیم کے پیٹ کے اندر جاوے، اس قابل نہیں ہے کہ کسی یتیم اور بیوہ کی گھر کی چھت بن سکے، اس قابل نہیں ہے۔ ہم نے مانا تیرا مال رشوت کا ہے، ہم نے مانا تیرا مال چوری کا ہے، ہم نے مانا تیرا مال دوسرے کی پراپرٹی کے حسب کیا ہوا ہے، ہم نے مانا تیرا مال لوگوں کے حقوق کو دبا کر تو نے جمع کیا۔ مسجد قبول نہیں کرے گی، مدرسہ قبول نہیں کرے گا، خانقاہ قبول نہیں کرے گی، یتیم بچوں کے پیٹ میں نہیں جا سکتا۔ لیکن سیٹھ صاحب اتنا تو مت کر کہ بھری بازار میں قرآن کی دھجیاں تو مت اڑا، اتنا تو مت کر۔ تو گاڑیوں کے اوپر پٹاخے پھوڑ کر، تو عورتوں کو نچوا کر اتنا تو مت کر۔ ہمیں مانا کہ تیرا مال حلال کا نہیں ہے، حرام کا ہے، ہم نے مانا ہے۔ مسجد قبول نہیں کرے گی، مدرسہ قبول نہیں کرے گا، یتیم کے پیٹ میں نہیں جائے گا، ہم نے مانا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تیرا مال امام کے پاس جاوے، اور نہیں چاہتا کہ ہر مہینے مسجد کے اندر 200 روپے کی شکل کے اندر جاوے، اللہ نہیں چاہتا تیرے مال۔ لیکن یہ حاجی صاحب اور سیٹھ صاحب اتنا تو کر لے کہ کھلے عام تو قرآن اور حدیث کی دھجیاں تو مت اڑا۔ ایک شیطان بھی شرماتا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کو یہ وصیت کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور کو حضرت شیس کی پشت میں رکھ دیا۔ پھر وہ نسلاً بعد نسلاً ہوتے یہ نور ہاشم کی پشت پر آیا، جو ہمارے پیارے آقا کے پردادا لگتے ہیں۔ دادا کا نام عبد المطلب تھا اور عبد المطلب کے باپ کا نام ہاشم تھا۔ ہاشم کی پشت کے اندر آیا تو ہاشم کی جمال کا کیا پوچھنا، اس کی پیشانی سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کی شعاعیں پھوٹ رہی تھی۔ اور جب یہ نور منتقل ہوتے ہوئے ہمارے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا کی پشت کے اندر آیا تو دادا کی پیشانی کے اوپر سے بھی نبی کی نور کی شعاعیں پھوٹ رہی تھی۔ روم کے بادشاہ نے ہرقل نے کہا، اے عبد المطلب میری لڑکی جوان ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری لڑکی کی شادی تجھ سے ہو جاوے۔ روم کا بادشاہ ہرقل یہ چاہتا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ یہ نور جو ہے کوئی عجیبی چیز ہے، یہ ہمارے خاندان کے اندر منتقل ہو جاوے۔ اس لیے روم کے بادشاہ ہرقل نے یہ کہلا بھیجا اور یہ خبر پہنچائی عبد المطلب سے، اے عبد المطلب میں چاہتا ہوں کہ تیری شادی میرے خاندان کے اندر ہو جاوے۔ عبد المطلب نے انکار کر دیا۔ پھر یہ نور جو ہے وہ وہاں سے نکل کر عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کی پیشانی کے اوپر آیا۔ عبداللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے اندر ضرور جائیں گے، آپ کی خاندان پورے کے پورا جنت میں، جس نے انکار کیا وہ نہیں جائیں گے، اور جو آپ کی رسالت کے وقت جو موجود نہیں تھے اور جو انتقال کر گئے وہ ضرور جنت کے اندر جائیں گے۔ تو جب یہ منتقل ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ کی پشت کے اندر آیا تو آپ کی نور کی شعاعیں پھوٹ رہی تھی، اور عبداللہ جہاں بھی جاتا وہاں پر خوشبو ہی خوشبو بہکتی تھی، اور بازار کے اندر جاتا تو وہاں بھی خوشبوئیں، گھر کے اندر رہتا تو وہاں بھی خوشبوئیں، جنگل میں جاتا تو جنگل کے درخت تو اس پر سایہ کرتے تھے حضرت عبداللہ کے اوپر۔ حضرت عبد المطلب کے 11 بیٹے تھے۔ زمزم کا کنواں بند کر دیا تھا۔ قبیلہ جو اس سے پہلے جرہم قبیلہ وہاں پر بستا تھا، مکہ کے لوگوں نے اس کے اوپر ظلم کیا تو وہ ظلم کی تاب نہ لاتے ہوئے مکہ کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو مکہ کے اندر جو بادشاہوں نے جو ہدیے وغیرہ بھیجے تھے وہ سب کو جمع کر کے، اور بڑے بڑے تبرکات جو تھے وہ سب کو جمع کر کے ان لوگوں نے زمزم کے کنویں کے اندر ڈال دیا۔ اس کے اندر 2 ہرنیاں سونے کی بھی تھی، وہ بھی ڈال دیا، وہ برابر پاٹ کر دیا۔ اور جب وہاں پر نظر و نیاز ہوتا تھا تو اس جگہ کے اوپر جانور ذبح کیا جاتا، زمزم کے ایک بار نشان بالکل نہیں تھا۔ جب عبد المطلب کو خواب میں آیا ایک مرتبہ کہ زمزم کے کنویں کی تلاش کرو،
تو عبد المطلب نے سوچا کہ ایسا ویسا خواب ہوگا. دوسرے دن آیا, تیسرے دن خواب آیا اور خواب کے اندر کہا کہ آپ زمزم کے کنویں کو کھودو. عبد المطلب نے کہا کہ اس کی کوئی نشانی, تو خواب کے اندر نشانی بتائی گئی کہ ایک ابلک نامی کوا آئے گا, وہ کوا جہاں پر ٹھونک مارے گا, چونچ مارے گا, وہیں زمزم کا کنواں ہوگا. اور جہاں پر آصاب اور نائلہ نامی جو دونوں بت رکھے ہوئے ہیں, وہ بت رکھنے کی جگہ ہے. جو لوگ چڑھاوا چڑھاتے ہیں اپنے جانوروں کو, گایوں کو جو ذبح کرتے ہیں, ان کی خون, ان کے لید, ان کے گوبر جو پڑے ہوئے ہیں, اسی جگہ کے اوپر زمزم کا کنواں ہے. حضرت عبد المطلب جب صبح ہوئی تو خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. دیکھا کہ جیسا ہی خواب میں دیکھا تھا, ایک کوا آیا اور کوے نے وہاں پر ٹھونک مارنا شروع کیا. عبد المطلب نے وہ کھودنا شروع کیا زمزم کا کنواں. جیسے ہی زمزم کا کنواں کھودنا شروع کیا تو کسی نے ساتھ نہیں دیا آپ کا, صرف آپ کا بیٹا اس وقت ایک تھا, حارث, ایک بیٹا تھا. بیٹا اور باپ دونوں نے کھودنا شروع کیا. کھودتے 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 جب زمزم کا کنواں مل گیا اور جب یہ چیزیں برآمد ہوئی